حسبي ربي جل الله، حسبي ربي جل الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حسبي ربي جل الله، حسبي ربي جل الله. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں یہ بات چلی تھی کہ زکوٰۃ صاحب ایک خاص مقدار مال آنے کی صورت میں واجب ہوتے ہیں، تو اب ان سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی ادائیگی کس قسم کے افراد کو کی جا سکتی ہے. جی زکوٰۃ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی ادائیگی کس قسم کے افراد کو کی جا سکتی ہے؟ میری ادائیگی 3 قسم کے افراد کو کی جا سکتی ہے: غریب، قرض دار اور مسافر. اچھا، ذرا آپ ان کی تفصیل بتانا پسند کریں گے؟ شریعت کی نظر میں غریب وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا کوئی سامان ان 4 اقسام کے مال یعنی سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت میں سے کوئی نہ ہو، اور اسی طرح اس کے پاس ان 4 اقسام کے مالوں کے علاوہ اتنا غیر ضروری سامان بھی نہ ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہو. چلے میں آپ کو چند ضروری اور غیر ضروری سامان بتاتا چلوں. ضروری سامان جیسے پہننے کے کپڑے، استعمال کے برتن، گھر کا فرنیچر، پنکھے، اسی طرح رہائش کا مکان، مطالعے کی کتابیں، استعمال کا فریج اور اسی طرح کے دیگر ضروری سامان. اور غیر ضروری سامان کچھ یہ ہیں: جہیز میں دیا گیا غیر ضروری سامان، اسٹور میں رکھی گئی زائد چیزیں، ضرورت سے زائد گاڑی، وہ برتن جو روز مرہ استعمال میں نہ آتے ہوں، پیک پڑے ہوں. اسی طرح ٹیلی ویژن، وہ قیمتی جوڑے جو فی الحال استعمال میں نہ ہوں، اور اسی طرح دیگر غیر ضروری سامان. اور جس طرح جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر 4 اقسام کے مال ہوں تو وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس کے پاس ان 4 اقسام کے مالوں کے علاوہ اتنا غیر ضروری سامان بھی ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہو تو وہ بھی مالدار سمجھا جاتا ہے، اگرچہ میں اس پر واجب نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے مجھے لینا بھی جائز نہیں ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ قرض دار کو آپ کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ہر قرض دار کو آپ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہر قسم کے قرض دار کو تو نہیں، صرف ان قرض داروں کو جن کے پاس اتنا مال ہو کہ اگر وہ قرض کی ادائیگی کر دیں تو ان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم مال بچے یا بالکل ہی نہ بچے. اچھا، یہ بتائیں مسافروں میں کس مسافر کو آپ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، مسافر میں غریب یا امیر کا کوئی فرق نہیں ہے. ہر اس مسافر کو میری ادائیگی کی جا سکتی ہے جس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں اور گھر سے پیسے منگوانے کی سہولت موجود نہ ہو، چاہے وہ بہت مالدار ہی کیوں نہ ہو. جنہیں آپ کی ادائیگی درست ہے ان کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا. کیا ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں باوجود مستحق ہونے کے آپ کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی؟ ہاں جی، 5 قسم کے افراد ایسے ہیں جو کہ اگر مستحق ہوں تب بھی آپ انہیں اپنے مال میں میرے نام پر کچھ نہیں دے سکتے، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، اپنی اولاد، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ. میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو، اور یہ کل 5 خاندان ہیں: آل علی، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل اور آل حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم. اور کسی کافر شخص کو بھی آپ میری ادائیگی نہیں کر سکتے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کی ادائیگی کے وقت جسے وہ مال دیا جا رہا ہو اس مال کا مالک بنانا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے. اگر مالک نہیں بنایا تو میری طرف سے ادائیگی نہیں سمجھی جائے گی. تو کیا جسے وہ مال دیا جا رہا ہے اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یا بغیر بتائے بھی دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بتانا ضروری نہیں ہے، بغیر بتائے بھی دیا جا سکتا ہے. بس اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ مستحق ہو اور دینے والے نے نیت کی ہو، بس اتنا کافی ہے.
ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کسی بھی مال پر 1 سال گزرنے کے بعد واجب ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، میں ہر قمری سال گزرنے کے بعد واجب ہوتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 10 محرم کو 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال آیا تو اگلے سال 10 محرم کو میں اس پر واجب ہو جاؤں گا۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ سال کے دوران تو مال کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، تو یہ بتائیں کہ آپ کس مال پر واجب ہوں گے؟ دیکھیے، اس کا بالکل آسان سا ضابطہ یہ ہے کہ سال کے شروع میں اور آخر میں نصاب یا اس سے زیادہ مال ہونا ضروری ہے، درمیان میں اگر کم ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 10 محرم کو 2 لاکھ روپے ہیں اور درمیان میں صرف 30,000 رہ جاتے ہیں، پھر اگلے سال محرم کے شروع میں 3 لاکھ ہو جاتے ہیں، تو میں 3 لاکھ پر واجب ہو جاؤں گا۔ اچھا ناظرین، ایک بار پھر وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کا۔ وقفے کے بعد ہم اپنے مہمان زکوٰۃ صاحب سے ان کے چند اہم مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ علم خدا کی روشنی ہے، ہم اس روشنی کو آپ تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، کیونکہ روشنی ہے آپ کا حق۔ ایجوکیشن is the light of God. We are working to spread this light. Let's come and join us because light is your right.